بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ سعودی عربیہ میں نماز تراویح کی رکعات کی تعداد کتنی ہے اور وہاں پر کیا معمول ہے، کس انداز میں قرآن کریم جو ہے وہ تلاوت کیا جاتا ہے نماز تراویح کے اندر۔ تو آج اس کی مختصر سی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اسے آپ نے دوسروں تک بھی جو ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تو 20 رکعت ہی تراویح کی رکعت ادا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پورے سعودیہ کے اندر جو ہے وہ، چاہے وہ شہروں کی مساجد ہوں چاہے وہ گاؤں کی مساجد ہوں، سب مساجد کے اندر جو ہے وہ نماز تراویح کی رکعت جو ہے وہ 8 پڑھی جاتی ہیں۔ 8 رکعت تراویح، یعنی 4 رکعتیں پہلے، پھر 4 رکعتیں، 8 رکعتیں اور پھر 3 وتر، کل ملا کے تو 11 رکعتیں جو ہیں وہ 20 رمضان الکریم تک یہی معمول رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں نماز تراویح۔ 8 رکعت 20 رمضان الکریم تک 3 وتر کے ساتھ، یعنی کل 11 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں پورے سعودیہ کے اندر۔ اب باقی خلیجی عرب ممالک میں بھی یہی میرے خیال میں جو ہے وہ غالب یقین ہے کہ غالب گمان ہے کہ یہی طریقہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 21 رمضان ہوتا ہے تو پھر آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں جو ہے وہ 4 رکعتیں نماز تراویح کے فوراً بعد ادا کر لی جاتی ہیں، اور پھر 4 رکعتیں جو ہیں وہ یعنی تہجد کے وقت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، اور ساتھ میں صلاۃ الوتر ادا کی جاتی ہیں۔ پڑھی 11 ہی جاتی ہیں، لیکن معمول تھوڑا چینج ہو جاتا ہے کہ وہ نماز تراویح جو ہے اس کے فوراً بعد 4 رکعتیں ادا کر لی جاتی ہیں آخری 10 راتوں میں، اور پھر رات کے آخری پہر ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، رات کی تہائی حصہ جو ہوتا ہے آخری پہر، اس وقت اٹھ کے جو ہے وہ 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں صلاۃ الوتر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ معمول ہے پورے سعودیہ میں صلاۃ التراویح کی رکعات کی تعداد کا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ اب اس میں جو ہے وہ اس اختلاف ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نماز تراویح کی رکعات کی تعداد میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ پہلا اس میں 3 قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ محققین اور محدثین کے نزدیک، جو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان الکریم میں جو ہے وہ پہلے 4 رکعت، پھر 4 رکعت، اور پھر جو ہے وہ آپ نماز وتر ادا فرماتے، تو کل ملا کے 11 رکعتیں جو ہے وہ، یہ ان کے لیے جو ہے وہ سند ہے حدیث مبارکہ۔ جو محققین اور محدثین کا قول ہے ان کے نزدیک 8 رکعت ہیں نماز تراویح کی تعداد۔ دوسرا قول جو ہے وہ سیدنا امام شافعی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام احمد بن حنبل، ان 3 ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے وہ 20 رکعات نماز تراویح کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے وہ 36 رکعات ہیں نماز تراویح کی تعداد جو ہے وہ، رکعات کی تعداد 36 ہے، ٹھیک ہے۔ بعض قولوں میں جو ہے وہ 41 بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ قیام اللیل سے کہا گیا ہے صلاۃ التراویح، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ نماز تراویح کی رکعات کی تعداد ہے سعودیہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا اس لیے کیونکہ 8 آخر میں جو ہے وہ میں آپ کو یہ خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ اگر تو آپ نے قرآن کریم نماز تراویح کے اندر مکمل کرنا ہے، پڑھنا ہے مکمل، تو پھر آپ 20 رکعات جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تبھی جا کے جو ہے وہ آپ کا رمضان الکریم یعنی 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ 20 رکعت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک مکمل نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں، تو آپ 8 رکعتیں جو ہے وہ پڑھیں۔ جیسے یہاں پہ مکمل قرآن پاک جو ہے وہ صلاۃ التراویح کے اندر نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، اور 8 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ہر رکعت کے اندر وہ جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ، تحقیق کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، معانی کو سمجھ کر جو ہے وہ تفکر اور تدبر کے ساتھ آیات کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں ایک آدھا صفحہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدھا صفحہ ہر رکعت میں
پڑھا جاتا ہے تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اگر تو آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے, نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے کہ نماز تراویح کے اندر مکمل کرنا ہے قرآن پاک, تو پھر آپ 20 رکعت پڑھیں. ٹھیک ہے, اس سے زائد بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر سی تفصیل تھی سعودیہ کے اندر نماز تراویح کی رکعات کے حوالے سے کیسے پڑھی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں, اسے آپ نے دوسروں تک بھی جو ہے وہ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, نماز عشاء کی سنتوں کے فوراً بعد جو ہے وہ صلاۃ التراویح ادا کی جاتی ہے یہاں پہ, اور 4 رکعات ادا کی جاتی ہیں, کل 8 رکعتیں, ہر ایک رکعت کے اندر آدھا صفحہ پڑھا جاتا ہے. اور پھر نماز تراویح میں جو ہے وہ آخری رکعت میں دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, وہ بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اور بلند آواز سے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن جو مسجد حرام ہے, مسجد نبوی شریف ہے, ان میں جو ہے وہ وہی جو طریقہ کار مذاہب اربع کا چلتا آ رہا ہے 20 رکعت والا, تو وہ وہی طریقے سے ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ سنت موقدہ ہے, اس پر امت کا اجماع بھی ہے, لہذا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے یہ ضروری ہے سنت موقدہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں, اور رمضان الکریم میں قیام کا جو ہے وہ اہتمام کریں, انتظام کریں, کیونکہ یہ رمضان الکریم ہے, تو اس میں جتنی عبادت کی جائے گی آپ کو اس کا جو ہے وہ دگنا ڈبل جو ہے وہ کیا ملے گا, یعنی جو نفل ہوں گے ان کا ثواب بھی جو ہے وہ فرض کے برابر, واجب کے برابر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان الکریم کی جو جزا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں, اور وہی عطا کریں گے, اس کے علاوہ کوئی عطا دے نہیں سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس رمضان الکریم میں خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مصمم ایک نیک نیتی کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان الکریم کو خوب جو ہے وہ اپنی بخشش و مغفرت اللہ کریم ہمارے لیے ایک سامان بنائے, تاکہ ہم جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ کریم کا قرب, اس کی معرفت حاصل کر سکیں, اور دنیا و آخرت کی نجات حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.